ماشاءاللہ نہیں رہ گیا۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح مختلف وجوہات سے کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ خود ہی چیک کریں اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو چیک کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ نکاح مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ کوئی حسن دیکھ کر نکاح کرتا ہے، جمال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں لوگ، خوبصورتی دیکھ کر نکاح۔ لیکن خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے اور حسن کی حیثیت کیا ہے، یہ تو میں نے ایک حدیث پاک کا حصہ پڑھا، ابھی آگے اور آپ سنیں گے، لیکن بیچ میں میں اس کی تشریح بھی آپ کے ساتھ میں کروں اور گفتگو آپ سے کروں۔ آپ توجہ کریں، حسن کی حیثیت کیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں جو لڑکا جیسے نظر آتا ہے 40 سال کی عمر میں بھی ویسا نظر آئے کوئی ضروری ہے؟ ایک لڑکی جو 16 سال کی عمر میں نظر آتی ہے 2-3 بچوں کی ماں ہونے کے بعد بھی وہ ویسے ہی نظر آئے کوئی ضروری ہے؟ تو جو لوگ صرف حسن دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر جو صرف نکاح کرتے ہیں، بعد میں پھر بیوی میں ان کی دلچسپی نہیں رہ جاتی، کیونکہ جس کو دیکھ کر نکاح کیا تھا اب وہ چیز اس کو وہاں نظر نہیں آتی۔ اور جو لڑکیاں صرف سفید چمڑی دیکھ کر اور ظاہری حسن دیکھ کر کے نکاح کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب حسن ڈھل جاتا ہے؟ دیکھو حسن ڈھلنے کی چیز ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن مقدس کی آیت کی کئی تفسیریں ہیں، اس میں سے قرآن مقدس کی آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے پہلے آیت سنیں پھر اس کی تفسیر ایک سنیں، کیونکہ تفسیر 70 ہزار اقوال ہیں ایک ایک آیت کے حوالے سے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، اور پھر کیا ہوا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل خوبصورت پیدا کر کے ایک وقت آیا کہ اس کا حسن پھر واپس ہو گیا۔ کیا حسن نہیں جاتا؟ بہت کم لوگ ہیں جن کا حسن نہیں گھٹتا، توجہ، بہت کم لوگ ہیں جن کا حسن نہیں گھٹتا۔ کن کا حسن نہیں گھٹتا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بلکہ بڑھاپے میں حسن جانا تو دور کی بات ہے، جنازے میں بھی ان کا حسن نہیں جاتا۔ بے شمار ایسے چہرے ہوں گے جن کو آپ نے جوانی میں بھی بدصورت ہوتے دیکھا، اور بے شمار ایسے چہرے ہوں گے جن کو جنازے میں بھی آپ نے گلاب کی طرح کھلتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ثم رددناه اسفل سافلین، ہم نے حسن چھین لیا، لیکن حسن کس کا چھینا جاتا ہے؟ جس میں یہ صفت نو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی تو حسن چھین جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ صرف حسن دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، حسن ڈھلنے کی چیز ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اور بلکہ دولت دیکھ کے نکاح کرنے پر تو اتنی وعید ہے، فرمایا جو صرف دولت دیکھ کے نکاح کرے گا اللہ اس پر غربت اور ذلت مسلط فرمائے گا، اللہ اس پر تنگ دستی مسلط فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں بیٹی جا رہی ہے اس میں بھی تو دولت اللہ کے رسول نے نہیں دیکھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس گھر میں شہزادی کونین کو بھی آیا، بلکہ جس گھر میں کیا بھی آیا وہاں تو گھر بھی نہیں تھا، وہاں تو گھر بھی نہیں تھا۔ پتا چلا ہم تو جہاں سے جو وہ بیٹی لاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ دولت ہے کہ نہیں، کہ بھیک میں ہمیں جہیز ملے گا کہ نہیں ملے گا، دولت مندوں کا گھر دیکھتے ہیں۔ حضور نے تو دیتے وقت بھی دولت نہیں دیکھی، بلکہ دیتے وقت نہ دولت دیکھی نہ گھر دیکھا، بلکہ جس کے ساتھ بھی آ رہے تھے اس علی مرتضیٰ کی دینداری کو دیکھا، تقویٰ و پرہیزگاری کو دیکھا، اور اس کے بعد اپنی شہزادی کا نکاح کر دیا۔ اور شہزادی کا حال یہ تھا کہ 1 مہینے تک کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ہم سوچتے کیا ہیں آج سب کو دولت دولت دولت، بلکہ میں یہاں پر
بغیر لوگ برا مانتے ہیں تو مان جائیں، لیکن دنیا دار تو دنیا دار ہے، دیندار طبقہ بھی اس پر عامل نہیں، الا ماشاءاللہ، مگر اللہ جس کو توفیق دے۔ دولت دیکھی جا رہی ہے، یا حسن دیکھا جا رہا ہے یا دولت دیکھی جا رہی ہے۔ اور نمبر 3، لوگ یا تو صرف نسب دیکھتے ہیں، ہر آدمی اپنے نسب پر امین ہے، جو جس نسب سے اپنے آپ کو منسوب کر دے، اگر اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تو بلا دلیل ہمیں ماننا لازمی ہے۔ نکاح اور نسب دو چیزوں کو بلا دلیل ماننے کا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ڈاؤٹ تو ہے نا کہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس طرف منسوب کر رہا ہے وہ اس میں سچا بھی ہو؟ نسب میں خلط ملط بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ بہت سارے صحیح نسب خاندانوں کے اندر عورتیں خائن ہوئی ہے تو خلط ملط ہوا ہے، ممکن ہے، ڈاؤٹ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ صرف نسب دیکھ کے کرتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو حسن فانی ہے اسے دیکھ کر کر رہے ہو، جو دولت بالکل حسن سے بھی جلدی فانی ہے، دولت کا حال تو یہ ہے، کل رات تک جن کو دولت مند دیکھا صبح ان کو کلاش دیکھا، کل تک جن کو دینے والا دیکھا صبح ان کو لینے والا دیکھا۔ ارے راتوں رات زلزلے آنے پر محلوں میں رہنے والے فٹ پاتھ پہ نظر آئے، خیموں میں رہنے والے نظر آئے، کپڑوں کو محتاج نظر آئے۔ آپ کو حیرت ہوگی، زلزلے اور سیلاب تو دور کی بات، کووڈ کے اندر، کووڈ میں میرے ایک دوست نے، دولت مند آدمی، اے ٹی ایم کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہوئے، دینے والا آدمی، اس نے کہا سید صاحب مجھ پر ایسا وقت آیا کہ ہم نے بغیر شکر کی چائے پی کہ اور بغیر دودھ کی پی، نہ ہم شکر لانے کے قابل تھے نہ دودھ لانے کے قابل، حالانکہ دولت بہت پڑی ہوئی ہے لیکن نہیں لا سکے کووڈ کے اندر، نہ شکر لا سکے نہ دودھ لا سکے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف دولت مندوں کو نہیں کھلاتا، بلکہ اگر وہ روکنا چاہیں تو دولت ہونے کے بعد بھی وہ ترسا سکتا ہے، وہ ٹکڑوں کو محتاج کر سکتا ہے۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے دولت کو؟ تو فرمایا حسن دیکھ کر نکاح کرتے ہیں لوگ، دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، دولت بھی فانی ہے، اور کچھ لوگ نسب دیکھ کر کرتے ہیں، مگر میرے آقا سچے نبی نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو نہ دولت دیکھ کے کیا جائے، نہ صرف حسن دیکھ کے کیا جائے، نہ صرف نسب دیکھ کے کیا جائے، بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری اور تقوی پرہیزگاری دیکھ کر کی جائے۔ حسین ماں باپ حسین اولاد پیدا نہیں کر سکتے، دولت مند ماں باپ دولت مند اولاد پیدا نہیں کر سکتے، لیکن دیندار ماں باپ دیندار اولاد ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں، بہت سے خوبصورت ماں باپوں کی گود میں ہم نے کچھ ایسے ہلکے پھلکے رنگ والے بچے بھی دیکھے ہیں، اور بہت سے ہلکے پھلکے رنگ والے ماں باپ کی گود میں بڑے خوبصورت بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جس کے گھر چاہے حسن پیدا کر دے، جس کے گھر میں چاہے جو ہے وہ حسن سے ہٹ کر کوئی چیز پیدا کر دے، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان، دینداری دیکھ کر کے نکاح ہو۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر جوان کو خوبصورت چاہیے، یعنی سفید چمڑی چاہیے، ہر لڑکی کو سفید چمڑی چاہیے، اور یہ سفید چمڑی کے چکر میں گھر تباہ ہو رہے ہیں، دولت کے چکر میں گھر تباہ ہو رہے ہیں، برادری کے چکر میں گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ آج کل ہر آدمی لے کر کے بیٹھا ہے، اپنی برادری میں کروں گا، اپنی برادری میں کروں گا، اپنی برادری میں کروں گا، پھر بچیوں کو روک کر کے رکھتے ہیں، 30 سال 35 سال تک کے بچیاں عمر میں چلی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اچھے رشتے نہیں آتے۔ تو شریف ہے، سمجھدار تو سمجھدار ہے، سنجیدہ بچیاں تو سنجیدہ بچیاں ہیں، لیکن اگر بچیوں میں ذرا چھنچل پن رہا تو پھر معاذ اللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھی وہ جانے میں دریغ نہیں کرتی۔ بعض حساس بچیاں سوچتی ہے کہ میرے ماں باپ پر میں بوجھ ہونے لگی ہوں، تو وہ بھی کوئی راستہ اختیار کرنے لگتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر اپنی برادری میں رشتہ ٹھیک ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنی برادری میں نہیں ملتا ہے تو اسلام کی برادری کوئی چھوٹی برادری تھوڑی ہے، کسی بھی برادری میں اپنی بیٹی کو بیاہ دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ارے نادان، جب رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زید ابن حارثہ آزاد کردہ غلام کے ساتھ بیائی جا سکتی ہے، تو کیا ہماری بیٹیاں اور مسلمانوں کی یہاں نہیں بیائی جا سکتی؟
آپ مجھے بتائیں آج کل جو ہے، حالانکہ حضرت زید اعلیٰ نسب تھے لیکن بہرحال آزاد کردہ غلام تھے، اور بلکہ واللہ رسول اللہ کی غلامی نے ان کو دنیا کے تاجداروں سے بھی بہت بلند کر دیا تھا، مگر اس عرب کے دستور کے مطابق تو ایک ٹائٹل ان کے ساتھ تھا نا کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور اللہ کے رسول نے خود ان کے ساتھ چاہے وہ سیدہ زینب کا نکاح فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ہم تو جیسے حضور کی تمام پاک ازواج کا احترام کرتے ہیں ویسے جناب ماریہ کی جوتیاں بھی ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، ہم ان کو ماں سے کم کا درجہ نہیں دیتے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب رسول اللہ ایک کنیز کو اپنے بیٹے کی ماں بنا سکتے ہیں، آپ بتائیں نا کیا لوگ نسب میں گھمنڈ اور غرور کرتے ہیں؟ حضور نے ایک کنیز کو اپنے شہزادے کی ماں بنایا، حضور کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور صرف ایک بیٹے جناب سیدنا ابراہیم جو ہے وہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کنیز رسول اللہ کے شہزادے کی ماں بن سکتی ہے، اب لوگ کس نسب کی بات کرتے ہیں؟ لوگ کس نسب کی بات کرتے ہیں؟ علامہ جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ ارے اس کے بیٹے کہلانے میں کوئی فخر نہیں ہے، اگر فخر ہے تو مصطفیٰ کا عاشق کہلانے میں فخر ہے۔ آج اگر بھاگتی ہوئی بیٹیوں کو بچانا ہے تو برادریوں کی دیواروں کو توڑنا پڑے گا، اگر آج بچیوں کی عزت کو تحفظ دینا ہے تو عربی اجمی کالے گورے یہ پٹھان وہ مغل وہ شیخ وہ فلاں یہ سب کچھ نہیں، یہ پہچان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک کوئی پٹھان کیا، کوئی شیخ کیا، کوئی مغل کیا، کوئی مرزا کیا، کچھ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے صرف درد بھرے آرٹیکل لکھنے سے کام نہیں چلے گا، درد بھری کانفرنسیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لوگ ہر بندہ آ کر مائک پہ رو کر کہتا ہے ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی تو اس کا حل بھی تو نکالو۔ تقریریں کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، کوئی پہل تو کرے نا۔ کوئی بندہ برادری کے باہر نکلنے کے تیار نہیں، بلکہ برادری پرستی یہاں تک ہے کہ اگر برادری میں صحیح العقیدہ رشتے نہیں آتے تو بدعقیدوں کے گھر روانہ کر دیتے۔ یہ برادری، یہ جہالت کی بدبو ابھی بھی باقی ہے، مگر یاد رکھنا کسی بدعقیدے کے ساتھ برادری میں بیانے سے بہت اچھا ہے کہ کسی اور برادری میں کسی عاشق مصطفیٰ کے ساتھ بھی یہاں دی جائے، اس کا خیال کریں۔ بلکہ اس کی درجنوں مثالیں، اس سے بڑھ کر میں کیا مثال دوں؟ حضور کے نسب سے بڑھ کر نسب کون، حضور کے حسب سے بڑھ کر حسب کون، حضور کے حسن سے بڑھ کر حسن کس کا، حضور کے علم سے بڑھ کر علم کس کا، حضور کے تقوی سے بڑھ کے تقوی کس کا، اللہ اور حضور کی پرہیزگاری سے بڑھ کے پرہیزگاری کس کی۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آفاقہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، حسن میں نہ کوئی مثال، نہ علم میں کوئی مثال، نہ عمل میں کوئی مثال، بلکہ خدا نے اپنی مخلوق میں ان جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر! وہ صرف رسول نہیں سید الرسل ہیں، وہ صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں وہ صرف متقی نہیں بلکہ جامع تقوی ہے، وہ صرف مومن نہیں بلکہ جامع ایمان ہے، وہ اللہ اکبر بانی اسلام ہے۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ ایک کنیز کو اپنے شہزادے کی ماں بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہاں، اس میں بھی اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا، دینداری دیکھو پرہیزگاری جہاں نظر آ جائے، خوش عقیدگی کے ساتھ بھی وہاں چلے چلو۔ اگر آپ جہیز کے چکر میں اور دولت کے چکر میں پڑے ہیں، یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، بندے سے کبھی آس نہیں لگانا۔ کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ یاد رکھنا،
سرکار غوث پاک تو فرماتے غوث پاک تو پھر غوث پاک. سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے آس لگانا یہ بھی شرک سے کم ہے. لوگوں کو ہاتھوں میں ڈورے شرک نظر آتے ہیں، یہ کیا شرک سے کم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے امید لگائے. اقبال کہتے ہیں، اقبال نے بھی کہا ہے غوث پاک سے روشنی لے کے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. اقبال بڑا مفکر تھا، کہتے ہیں ہاں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، ایک کفر اور کس چیز کا نام ہے. تو اب بندوں سے لو نہ لگاؤ، بندوں سے امید نہ لگاؤ. کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا، اور اگر دے بھی دیا تو سن لو اور اس کو دل پہ لکھ لو. انسان انسان کو دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور خدا انسان کو دے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اللہ اب جہیز اور دولت کے حوالے سے لوگوں سے اگر دل لگاؤ گے وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، لیکن اگر آپ نے بغیر جہیز کے بیاہ کر کے لایا یہ سوچ کر اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں کو تک کام آئے گا. اس لیے دولت کی بنیاد پر اور سفید چمڑی، اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں سفید چمڑی خوبصورتی نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے. ہاں سفید چمڑی کا نام خوبصورت، اگر سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں تو پھر جناب بلال کو آپ کیا نام دیں، حضرت بلال کو کیا نام دیں. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو وہ ایک کنیز کو ام المومنین کی صفوں میں کھڑا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام. آئیے اسی اسوا کو اب یاد دھیان رکھنا، اسی اسوا کو امام حسین نے کیسے نبھایا، اسی اسوا کو امام حسین نے کیسے نبھایا. میں سیدہ شہربانوں کے نسب پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال عرف میں اور بہرحال جو سیرت میں ان کی مدینہ منورہ آمد کسی شہزادی کی حیثیت سے نہ تھی. دیکھ لے تاریخ اٹھا کر، شہربانوں آئی ہے ایک کنیز کی حیثیت سے. نسب چاہے جتنا اعلیٰ ہو، شہزادی اپنی جگہ ہو، لیکن آئی ہے تو وہ کنیز کی حیثیت سے. اور جب کنیز کی حیثیت سے آئی ہیں، یہ بھی بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. حالانکہ سنیوں نے اور شیعوں نے دونوں اپنی کتابوں کے اندر اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے. یہ بہت خوبصورت سی بات ہے. ایک بات میں یہاں آپ کو عرض کروں، جو لوگ صحابہ اور خلفائے راشدین پر زبان دراز کرتے ہیں کہ اہل بیت کی ان کے دل میں کوئی محبت نہ تھی، میں ان سے کہتا ہوں اہل بیت سے جتنی خلفائے راشدین نے محبت کی ہے کوئی کر بھی نہیں سکتے، بلکہ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتے. بلکہ میں سنیوں کی بجائے اگر ان کی کتاب کا حوالہ دے کر کے پڑھوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں کہ جب سیدہ شہربانو کنیزوں کے ساتھ کنیز بن کر کے انہوں نے لکھا یہ بات، حالانکہ ہم تو بہت احتیاط کرتے ہیں لیکن انہوں نے لکھا کہ کنیزوں کے ساتھ کنیز بن کر کے آئی تو ساری، اب مسجد نبوی کے صحن میں سب بیٹھی ہوئی تھی تو ساری کنیزیں ڈری سہمی تھی، کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. ایک جو ہے وہ اس میں سے ایک خاتون جو ہے کچھ بول رہی تھی زور سے اپنی ایران کی زبان میں. تو فاروق اعظم نے جب ان کنیزوں کا اور مال غنیمت کا جائزہ لیا تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ حسن میں یکتا بھی ہے، خوبصورت بھی بہت تھی، اور مگر یہ کچھ بولتی ہے غصے میں، چہرے پہ غصہ ہے، ڈر نہیں ہے غصہ ہے، اور بولتی کچھ ہے. تو فرمایا کہ ایرانی جاننے والا کسی کو بلاؤ کہ لڑکی بول کیا رہی ہے. تو کہا یہ لڑکی یہ بولتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نامرد تھے جو انہوں نے مسلمانوں سے جنگ مول لی اور اس کے بعد بھاگ گئے. ہم نے کبھی گھر چھوڑ کر آنگن کا منہ نہیں دیکھا، وہ نامرد بھاگ گئے اور ہمیں اس طریقے سے بے پردہ یہاں بٹھا دیا مسلمانوں کے درمیان. ہمیں کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا، ہم تو گھر چھوڑ کے آنگن میں نہیں آئے، اور وہ کیا مارنا مرد بھاگے، مر جاتے خود بھی مرتے ہمیں بھی مار دیتے، لیکن کم سے کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا کہ ان مردوں کے سامنے ہم یہاں پڑی رہتی. جب یہ جملے فاروق اعظم کو بتائے گئے کہ وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے، یہ بڑی بہادر ہے، یہ بڑی بہادر ہے، اس سے مستقبل کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ ایسی بچیاں
उम्मीदें बहुत वाबस्ता करवाती है कौम को। तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जब ये बहादुर भी है, निडर भी है, तो फिर ये तो आपकी बीवी बननी चाहिए। तो फारूक आजम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी पेशानी में तो मैं किसी और को देख रहा हूं। ये बादशाह के खानदान की बेटी है, तो हम इसको ऐसे ही खानदान की बहू बनाएंगे कि वो तो दुनियावी बादशाह की बेटी है, लेकिन आखिरत में और दुनिया में जिसकी बादशाह का सिक्का चलता है, उस घराने की बहू बनाएंगे। आईना हुसैन कहाँ है? और फरमाया कि इस कनीज को हुसैन के हवाले कर दो। शेर मानो जब मेरे इमाम के हवाले की गई तो उस वक्त वो एक कनीज थी, इमाम ने उनको आजाद करके निकाह किया और तमाम इमामों की मां होने का शरफ अता कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ वो है, मोहम्मद बाकिर की माँ वो है, जाफर सादिक की माँ वो है, मूसा काज़िम की माँ वो है, अली रज़ा की माँ वो है। यानी कि सारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद जिसकी कोख से पैदा हुए हैं वो हजरत सैयदा शहरबानो की जात। बल्कि ये कह दूं, सैयदा फातिमा के बाद अगर सबसे ज्यादा मुत्तकी बेटे किसी की नस्ल में हुए हैं या किसी की कोख से हुए हैं तो उसे सैयदा शहरबानो कहा जाए। इतने गौस उनकी नस्ल में पैदा। गौसियत कुबरा का मनसब इमामों के हाथ में रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गौसियत कुबरा पर, इमाम मोहम्मद बाकिर गौसियत कुबरा पर, इमाम जाफर सादिक गौसियत कुबरा पर, मूसा काज़िम गौसियत कुबरा पर, अली रज़ा गौसियत कुबरा पर, इमाम तकी गौसियत कुबरा पर, इमाम नकी गौसियत कुबरा पर, हसन अस्करी गौसियत कुबरा पर। और ये सब किसके? सब के सब हुसैनी है, ये सब के सब हुसैनी। और ये औलाद है हजरत शहरबानो की। इस एतबार से तो कनीज़ों को कुचलना तो सबने सिखाया है, लेकिन किसी कनीज़ को इमामों की माँ बनाना ये अहले बैत का वतीरा। बताए ना, नाना ने कनीज़ को उम्मुल मोमिनीन के सफ में खड़ा किया और नवासे ने उसवे मुस्तफ़ा पे अमल करते हुए एक जंग में आई भी जाहिर करी। फिर मैं उन्हें कनीज़ नहीं मानता, लेकिन उर्फ तो बात तो करनी पड़ेगी ना, बात तो करनी पड़ेगी ना। उर्फ के एतबार से वो आई थी कनीज़ की हैसियत से, कहाँ तो इमामों की माँ बन गई। और ऐसी इमामों की माँ बनी मेरे आका इमाम आली मकाम, उनके बगैर कभी ना रहे। हत्ता के करबला गए तब भी वो साथ दिए। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे। मैं बात आज मुझे आधे घंटे का ही टाइम है क्योंकि ट्रेन पकड़नी है और सूरत के दूसरे प्रोग्राम में मुझे जाना है। मैं अपनी बात इसे मुकम्मल करता हूँ। मैं तो आता ही रहता हूँ, आप लोग मुझे सुनते ही रहते हैं। और अब तो इंटरनेट की बरकत नहीं माशाल्लाह, जो मिल के नहीं सुन लेते हम आपको भी देख लेते हैं, अब हमें भी देख लेते हैं।